دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کو استقبال کرے گی تو خاوند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی ایسے شعر کہے ہوں یا کوئی فقرہ ہی ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس خاوند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ چنانچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے کہ خاوند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اگر خاوند کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے تو یہ جو نقطہ ہے نا ہی اور بھی کا، یہ خاوند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ بیوی کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری عام طور پر غلطی کہ اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دیں۔ اس کوشش میں لگی رہیں کہ خاوند کا دل خوش ہو، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے، میں ہی اکھونا مٹاٹا بن کے رہوں گی۔ خاوند کی خوشی کا خیال رکھیں۔ اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اور اس کی توجہ کا قبلہ باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے بزنس پہ کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھیں۔ کیا شعر فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے۔ تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا۔ اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا۔ کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا۔ جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو۔ اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت، نہیں نہیں نہیں، کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں۔ شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے، یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔
تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں. لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی، اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی. شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوب. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا. تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی. کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو. بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید وسلام. تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی. نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی. تو کرو تو صحیح تھا. یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا. ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا. اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے. دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں. بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید
اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند. لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. آج اگر محبت ہے کہیں فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھنٹوں باتیں. مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے. 1 گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ. اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا. یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال. جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال. اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض. اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا. اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے. حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا. قرآن مجید میں ایسی لذت ہے. چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم یسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك. قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے. فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ ایک ہی گانا، دل نہیں بھرتا سینکڑوں دفعہ. مومن کا بھی یہی حال. اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا. تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض. فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے. آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی، لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے. نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں. آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا. یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے. ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے. 5 فرض نمازیں، 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے. بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح. ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے. تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ
کہ سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. حضرت خاموش رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا, میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا. تو نماز کا اپنا ایک مزہ. اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں, پڑھنے چاہیے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے, کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی. یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا, مسجد میں داخل ہونے سے وحشت, یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ. وہ ایک صاحب تھے, کافی ساری مچھلی خریدی, گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک. راستہ لمبا تھا, نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر, تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی. تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا, ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھا نظر آئے. اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی, فجر کی نماز قضا ہوتی ہے, تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا, یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا. حدیث میں آتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو. حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے, تہجد کی نہیں فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا اور پھر فجر قضا کر بیٹھے, کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے, ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ, ہر چیز پر اللہ رب العزت کو فوقیت دینا. جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی محبت کو پانا. اسی لیے جو اللہ رب العزت سے محبت دنیا میں کرے گا جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم, اے اللہ آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا میں سوال کرتا ہوں, مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا فواللہ, اللہ کی قسم, ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الی, کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی, جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے. اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئیں, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما. ایک حدیث پاک میں ہے انہو اذا تجلی لہم, کہ جنتی جنت میں نعمتوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے, جب اللہ کی تجلی ہوگی ورعوہ, وہ دیکھیں گے, نسو ما ہم فیہ من النعیم, وہ بھول ہی جائیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی جنت کی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی. اللہ رب العزت کے دیدار کا مزہ ایسا ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرہ بتایا, اس کو کہتے ہیں باز گشت.
اور فرمایا کہ اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو. کیا مٹھاس ہے ان الفاظ میں، کیا شیرینی ہے ان الفاظ میں. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بدے. تو یہ باز گشت سالکین کو چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آتا ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ، کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر غور کرے. تو اسماء اور صفات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی ہے. وہی ذات ہے کہ جس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو. اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات. غور کریں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت. اور پھر یہ بھی سوچیں اللہ رب العزت ستار ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں. اب ہم جو یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق. بچہ بیمار ہو جاتا ہم رہ جاتے، خود بیمار ہو جاتے رہ جاتے، کوئی عزیز قریب کا فوت ہو جاتا رہ جاتے، کوئی چوٹ لگ جاتی رہ جاتے. کتنے ایسے معاملات ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا. اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے. یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ تین باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ماں جتنا اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. تورات میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو، فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی وحقی لکا محبن. قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، میرے بندے تجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا. اب اس محبت کرنے کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے، اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب میں رب ہوں، تو بندہ ہے. تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے، تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ اکبر کبھی. کتنی عجیب بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے محبت کریں. اس لیے جو بندہ محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا پانے والا بن جاتا ہے. اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے. تو ایک بات تو ہوئی یہ. اب ذرا اگلی بات سنیے گا، بات بڑی عجیب ہے. فرمایا ادعوک للوصل فتابا. میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا. اب اسو رسولی فی طلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے. جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ نمائندہ بھیجتے ہیں، جائیں ذرا اس کا ذہن بنائیں اور اس کو لے آئیں. بہو یہی کیفیت. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا. جنت میں کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے. فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کی بجائے گناہوں میں لگ گیا. میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا، میرے بندے تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا، تو نے اس کو نظر انداز کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسو رسولی فی الطلبی، میں نے
اپنے انبیاء کو بھیجا وہ تیرے ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آ جائے. واہ میرے اللہ، آپ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. نمائندے بھیجے آپ نے، حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ وہ میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جائے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی آنے کی دعوت دیتا ہے، ملاقات کی دعوت ہے. شادی بیاہ میں جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا، تو بندہ بھیجتے ہیں، جاؤ جی ذرا ان کو منا لو وہ بھی شادی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ ملاقات اتنی پسند ہے، محبوب ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے بندے میں نے تجھے اپنی طرف بلایا، تو نے انکار کیا، تو میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے. تیسری بات جو اس سے بھی عجیب فرمایا، عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے لیے. چنانچہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں کا انجام اپنی وجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر خامن بیوی سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ زندگی کی ساتھی ہے. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے یہ بڑے ہوں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. خامن بیوی سے محبت کرتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت غرض سے خالی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی غرض ہو یا اللہ کی رضا کی غرض ہو، مگر کوئی محبت ایسی نہیں میاں بیوی کی، بہن بھائی کی، دوست کی، پیر اور شاگرد کی. ہر محبت کے پیچھے غرض ضرور ہوگی، یا تو دنیا کی ہوگی یا پھر دین کی، اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے بدلے خوش ہو جائے. تو دنیا کی ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے غرض کی خاطر، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں. میرے بندے مجھے کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے. واہ میرے مولا، اللہ قربان جائیں آپ کی اس محبت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے بندے کی. بندہ نہ عبادت کرے، فرشتے بہت ہیں، ایک قوم عبادت نہ کرے، اللہ ان کو ہٹا دے گا دنیا سے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو اللہ پیدا کر دے گا. مگر ساری مخلوق کی محبتیں غرض کی وجہ سے، اور ایک اللہ رب العزت ہیں ان کی محبت بے غرض ہے. اے میرے بندے میں صرف تیری خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کر. اور واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے صبور، صبر کرنے والا. جیسے بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا. بندہ گناہ کرتا ہے، عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر پھرے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. ایک بندے نے ناحق دوسرے کو قتل کر دیا، اللہ کو تکلیف. چوری کر لی، اللہ کو اس نے ایذا پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کا نام صبور ہے. کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ پروردگار عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، صبر کر رہے ہوتے. شاید میرا بندہ باز آ جائے، شاید میرا بندہ باز آ جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الصبور فی الصحیح لیس احد اصبر علی اذی من اللہ، کہ اذیت پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے بہت صبر فرمایا. تو جب اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کرے تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چھٹی بات، مشاہدۃ النعمہ ظاہرہ والباطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، ہم اس کے اہل نہیں تھے، بن مانگے دیا اور بغیر استحقاق کے دیا، لاکھوں سے بہتر دیا. جسم کے اعضاء کو دیکھ لو، اللہ نے بینائی دی تو بن مانگے، وہ بھی تو ہیں جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے گویائی دی تو بن مانگے، وہ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے گونگے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شنوائی دی تو بن مانگے،
وہ بھی ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں سن ہی نہیں سکتے، عقل دی بن مانگے بچے پیدا ہوتے ہیں ریٹارڈڈ ذہن والے ہوتے ہیں، لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جسمانی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی رحمت. پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان. ہمارا تو اس میں کوئی قوال نہیں. تو یہ نعمتیں کس نے ہمیں دی؟ اللہ رب العزت نے دی. لہذا اب ان نعمتوں کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں اور بڑھ جائے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بندہ ملا، اس کو لے آئے کہ آؤ بھی میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا. اس نے کہا میں تو یہ نام نہیں پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں تو مشرک، میں کیوں اس نام کو پڑھوں؟ ابراہیم علیہ السلام خفا ہوئے، وہ بن کھائے اٹھ کے چلا گیا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، میرے خلیل مہمان کو بلایا، کھانا کھلائے بغیر اٹھا دیا. اللہ مشرک تھا، آپ کا نام لینا پسند نہیں کر رہا تھا، میں اس کو کس طرح پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل 70 سال اس کی عمر ہو گئی، میں نے بھی تو 70 سال اس کو کھانا دیا، میں نے بھی تو 70 سال کھانا دیا ہے نا. بس جب یہ پیغام ملا ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، فوراً نکلے، حتیٰ کہ اس بندے کو جا کے تلاش کیا، منت سماجت کی، آ کے کھانا کھا لیں، بھلے کچھ نہ پڑے کوئی نام جو میں نے کہا تھا. اس نے کہا اب کیوں راضی ہو گئے؟ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی، مجھے تنبیہ کی گئی کہ میں 70 سال اس کو بغیر اس نام کے پڑے رزق دیتا رہا، تو نے ایک دن بھی اس کو کھانا نہ کھلایا، اس لیے میں آیا ہوں بھئی آ کے کھانا کھا لے. وہ مشرک آیا، اس نے کھانا بھی کھایا اور کہا کہ میں نے شرک سے توبہ کر لی، اب میں موحد بن گیا، ایک اللہ پر ایمان لے آیا. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہ ایمان کیسے لے کے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے رب کی کریمی کو دیکھا جس نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا. میرا رب اتنا تو کریم ہے نا کہ میں 70 سال سے اس کا جو ہے شرک اس کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ پروردگار پھر بھی مجھے رزق دیے جا رہا. نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد قضا ہوتی ہے، ذکر اذکار قضا ہوتا ہے، سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، ہمارا پروردگار پھر ہمیں رزق دیے جا رہا ہے. اللہ تیری شان کریمی پہ قربان جا، کتنا مہربان ہے تو کتنا اپنے بندوں پر جو ہے رحمت فرمانے والا ہے. 7ویں چیز انکسار القلب بین یدی الرب، اللہ کے سامنے دل کا انکساری ٹوٹنا. جب بندے کا کسی غم کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے یا دوسرے بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے نا، تو اس دل ٹوٹنے پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. دل ٹوٹتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندے پر. اس لیے بسا اوقات بعض عورتیں خاوندوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں، توجہ نہیں دیتے، جان بوجھ کے خرچہ نہیں دیتے، گھر کا کام کہتے ہیں تو کئی دن لیٹ کر دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اس پر صبر کریں تو ان کا دل جو اس موقع پہ ٹوٹتا ہے اس کے بدلے ان کو اللہ کا وصل نصیب ہو سکتا. یا کئی مرتبہ بیویاں خاوند کا جینا حرام کر دیتی ہیں، حاسدین بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ اب زمین کے اوپر کا حصہ اس سے بہتر تھا کہ زمین کے اندر ہی چلے جاتا. جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا، اس پر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے بندے کے دل میں اپنی محبت اس کے بدلے عطا فرما دے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ تم میں سے جن کے دل ٹوٹتے ہیں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہی تو میں رہتا ہوں. 8ویں چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، الخلوۃ باللہ وقت النزول الالہی، تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، خلوت میں وقت گزارنا. اور یہ کام آج کے سالک کے لیے بہت مشکل، اس لیے شاعر نے کہا
کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ نیند پیاری ہے یا میں پیارا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے یا جن کو محبت کی تلاش ہوتی ہے، پھر رات کے آخری پہر میں بستر ان کو اچھال دیتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا رات کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ آج تہجد کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ یہ رات کا رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے اس کو مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے، تو وہ بیت المقدس پہنچا اور ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو دروازے پر اس کو کوئی بزرگ نظر آئے، تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں ان بزرگوں سے دعا کروا لوں، تو سلام کر کے کہا کہ حضرت دعا کریں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ کوئی صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رات کس طرح گزار کے آیا ہے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی دوسرے نے اطلاع ملی، وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر ہمیں یہ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بات ہے نا۔ یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی پابندی، یاد رکھ لیں، اس بات کی دلیل کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تہجد کی پابندی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا، ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں ایک باندی لے کے آیا، بہت پتلی دبلی سی تھی، شکل سے بیمار لگتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی، رات آتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کوئی کام میرے ذمے، میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ کہنے لگے ایک دن جو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، اور دعا میں کہتی ہے، الہی و سیدی و مولائی۔ کیا دعا مانگی؟ الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لی۔ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی بنا پر آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ جب میں نے اس نے یہ بات کہی، ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے روکا، قلت یا جاریہ، میں نے کہا او لڑکی، اما یکفیک ان تقولی بحبی لکا حتی تقولی بحبک لی۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر دے، اور آپ کہہ رہی ہو اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کہنے لگے جب یہ بات میں نے کہی، فقالت الیک یا ذنون، اس نے کہا ذنون اپنا کام سے کام رکھ۔ کیوں؟ اما علمتا، تجھے نہیں پتا، ان للہ قوما یحبہم قبل ان یحبوہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی محبت سے پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اما
سمیت اللہ یقول یحبہم و یحبونہ. تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے بھی تو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کا اٹھنا، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی راتیں اسی طرح جاگتے. من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو جاگنا ہوا کرتا. نویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، البعد عن کل ما یحول بین القلب و بین اللہ. ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے فرمایا ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی وہ تابعداری کیا کرتا ہے، فرما برداری کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اپنا لیں. آج کل اتنے عام ہو چکے ہیں گناہ کہ اللہ کی محبت والے راستے پہ چلنا مشکل ہو گیا. کوئی بچی دل میں نیت کر لے کہ میں آج کے بعد پردہ کروں گی، سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والے مخالف. حیرت ہوتی ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بہن مخالفت کر رہی ہے، بھائی مخالفت کر رہا ہے. برقع کیوں پہننا شروع کر دیا، پردہ کیوں کرنا شروع کر دیا، اس بات پہ. اور بعض بچیوں کو اس لیے باپ مارتا ہے کہ اگر تم برقع نہیں ختم کرو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں شروع کروں گا. اللہ اکبر. نمازوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم اتنی زیادہ دیندار کیوں بنتی جا رہی ہو. نوجوان بچہ داڑھی رکھ لے، سب سے پہلے اس کا باپ اسی کا مخالف، میں تجھے گھر نہیں آنے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. حالانکہ وہ نوجوان بچہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے. ان کو نہیں پتا وہ نوجوان بچہ اندر کیا جنگ لڑ رہا ہے. اس نوجوان بچے کو ادھر ادھر بہکانے کے لیے معلوم نہیں کتنی لڑکیاں عورتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کو تو ایک زلیخا نے بہکانا چاہا تھا، آج کے نوجوان کے پیچھے تو 70 زلیخائیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ اس کو نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اپنے من میں ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس کی ہمت کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھی، تیرے سر کی ٹوپی پسند نہیں، تم نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیوں پہننے شروع کر دیے. یا اللہ، وہ لوگ جن کو معاون بننا چاہیے تھا وہی مخالف بن رہے ہوتے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھانا واقعی انتہائی مشکل کام ہے، اور جو اٹھا لے پھر وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا. آج تو بس یہی آرزو ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، ایک لیفٹیننٹ بن جائے، فلاں بن جائے. دل میں یہ بھی تو چاہت ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا میرے اللہ کا دوست بن جائے، میری کوئی بیٹی مریم صفت بن جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. دنیا کی چیزوں کو آرزو بنانے کی بجائے ہم اپنے اللہ کو اپنی آرزو بنا لیں. اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ کے وصل کو، ایسی زندگی ہو کہ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، صبح و شام ہماری ایسی گزرے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزر رہی ہے. 10ویں چیز مجالسۃ المحبین الصادقین، کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنا، خود بخود دل میں محبت آ جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا لگتا ہے اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو لگتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دو.
پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا نا ان کو، تو بلا کے کہتے بھئی اب میری خدمت کی بجائے تم بڑے کی خدمت کرنے کے لیے ہے نا وقف ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جو غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا آزاد کر دیتے. لوگ غلاموں کو پتا چل گیا، انہوں نے بناوٹ کرنی شروع کر دی کہ سامنے بڑا بند سنور کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے. تو کسی نے آ کے عبداللہ ابن عمر لانو سے کہا کہ یہ لوگ تو بناوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ماننے لگے میں اللہ پاک کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. محبت تھی نا دل میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. جب محبت اللہ کی ہوتی ہے پھر انسان کو عبادت کرنی، دعائیں مانگنی خود بخود آتی ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. چنانچہ آپ کو چند واقعات رابعہ بصریہ کے سنائیں کہ اللہ کی وہ مقبول بندی اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے. چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلیمان صفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا اللہم ارض عنی، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. اب یہ اتنے بڑے فقہا تھے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے علماء تھے. تو ایک نے دعا مانگی اس کے سامنے کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. جب اس نے یہ سنا فقالت، رابعہ کہنے لگی اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، حیا نہیں آتی؟ یہ جو اما ہے نا حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ، حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ رضا مانگتے شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، خود تو تم اس سے راضی نہیں ہو. اللہ سے رضا مانگتے ہو اور خود تو اس سے راضی نہیں ہو. قال، آگے سے انہوں نے جواب دیا استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں. تو قال جعفر فقلت لها، جعفر نے ان سے پوچھا متا یکون العبد راضیا عن اللہ تعالی، اچھا یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا اذا کان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمت، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتا ہے اتنی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. یا اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. بندگی کا مزہ تو یہ آیا نا کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری ان کے پاس آئے رابعہ کو ملنے. وہ کہتے ہیں دخلت علی رابعۃ الادویہ فی بیتہا، یہ رابعہ ادویہ کی بات ہے. ان کے گھر میں وکانت کثیرۃ البکائی، بہت رونے والی تھی. فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، ان کے سامنے ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا. فصاحت ثم سقطت، آیت سن کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی لیے کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں ہی یہ کہا کرتی تھی الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ کیا بات، الہی اے میرے پروردگار اطہرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اے اللہ کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو دل کے آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ان کے بارے میں آیا کہ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی قامت علی سطح لہا، مکان کی چھت کے اوپر وہ آ جاتی. جیسے گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو دیہاتوں میں تو چھتوں پر سونا ایک عام معمول.
تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت کے اوپر آ جاتی تھیں. وشدت علیہا ذرعہا وخمارہا، وہ اپنی چادر کو اور اپنے دوپٹے کو کس لیتی، یعنی دوپٹہ بھی سر پہ اچھی طرح کر لیتی اور اپنا کپڑے جو تھے ان کو ٹھیک کر لیتی، تہبند کو سنوار لیتی، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کرتی، الہی انارت النجوم، اے اللہ ستارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سونے والوں کی سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، کتنی محبت دل میں اللہ رب العزت کی ہوگی. اے اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. وہذا مقامی بین یدیک، اللہ میں آپ کے سامنے اس وقت مصلی پر کھڑی ہوں، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی. کاش کہ آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ الفاظ کہیں، اے اللہ تو ہی میرا محبوب ہے اور میں